والشكر له على توفيقه وامتناعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، محترم حاضرین اکرام، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کیا دن ہے، یعنی کل کون سا روز ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. کل کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اس کی فضیلت کیا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنتے سنتے بچے سے جوان اور جوان سے ہم بوڑھے ہو گئے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ہم اپنے محلے کی مسجد کا جائزہ لیں. کیا نظر آتا ہے؟ جس طرح عام دن ہم گزارتے ہیں، جس طرح باقی دنوں میں نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، بالکل جمعہ کے دن بھی ویسی ہی لاپرواہی سستی نظر آتی ہے. حالانکہ جمعہ کے دن جلد آنا یا جمعہ کی نماز کو سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بہت ہی عظیم شان عمل ہے. حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث ذکر کی تھی، کافی معروف کافی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص مسجد میں پہلے آتا ہے، اس مسجد میں جمعہ کے دن جلد آنے کا فائدہ ہے. جو آتا ہے اسے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے گائے قربان کرنے کے برابر ثواب. اس کے بعد جو آتا ہے بکرا قربان، مرغا قربان کرنے کا ثواب. جیسے جیسے تاخیر سے آتے ہیں ویسے ویسے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ جیسے ہی مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے، وغلقت الابواب، جو صحیفے، جو رجسٹر فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے بیٹھے ہوتے ہیں نام لکھنے کے لیے لوگوں کے، وہ بند کر دیتے ہیں اور مسجد میں آ کر وہ بھی خطبے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے. جمعہ کے نماز کو اگر ہم اہمیت دیں گے نا، فائدے بہت ہیں، دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، آخرت کے فائدے بھی بہت ہیں. جمعہ کے دن جو کرنے کے کام ہے، اس میں ایک کام جو میں اور آپ بہت نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے درود شریف کا اہتمام کرنا. ہمارے یہاں جب بھی درود شریف کی بات آتی ہے نا، ہم لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو ٹونٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں. درود شریف بولے تو ارے لڈو لوگا، یا پھر بہت سے لوگ، ہم لوگ ایک دوسرے کے مسلک کو نام رکھتے ہیں. حالانکہ درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. خاص جمعہ کے دن تو پڑھنے کا حکم ہے ہی ہے، عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے. فائدے کیا ہے دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو. درود شریف پڑھنے کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا، وہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حدیث ذکر کی تھی. وہ حدیث کیا تھی کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ جب دعا بندہ کرتا ہے اس میں درود شریف نہیں پڑھتا ہے، دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے. تو آپ نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ اگر بندہ درود شریف پڑھتا نہیں ہے تو یہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی ہوتی ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دعا کروں میں تو اس دعا میں درود شریف کو میں کتنا پڑھوں، کتنے بار پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا تہا پڑھو، یعنی تم جتنا دعا مانگ رہے ہو اس کا کچھ حصہ دعا کرو، میں درود شریف پڑھ لوں. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر زیادہ پڑھتے تو یہ زیادہ اور اچھی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فائدہ ذکر کیا کہ اگر تم درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرو گے، جمعہ کا دن خاص نہیں کیا گیا لیکن میں بات بتانا مقصد دوسری حدیث میں جمعہ کا بھی لفظ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں عام دن کی بات کر رہا ہوں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا سب سے اہم فائدہ ذکر کیا، جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب میں بہت پریشان، بہت غم ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت تکلیف میں ہوں. آج ہمارے شکایت کرنے والوں کی زبانیں کھلنے شروع ہو جائیں، ٹائم کم پڑ جاتا. آپ کی جو شکوے جو شکایتیں ہیں ختم ہو جائیں گی، دنیاوی فائدہ ملے گا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، کیا ہوگا؟ اذن تکفا ہمک، اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں. چاہے کاروبار کا ٹینشن ہو،
घरेलू टेंशन हो, बीवी बच्चों का टेंशन हो, या फिर घरेलू मसले हो, जो कोई भी आपके मसले हैं, जो कोई भी आपकी परेशानी है, जो कोई भी आपका गम है, अल्लाह सारे गम को दूर कर देंगे। किसकी बदौलत? दरूद शरीफ पढ़ने की बदौलत। क्यों? दरूद शरीफ पढ़ने का फायदा। दूसरा फायदा उसके आगे अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, वयगफिर लका दम्बक, अगर तुम कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आखिरी बात जिक्र कर दूं, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये शिकायत करते, क्या शिकायत करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम नहीं कर, अल्लाह की रहमतें हमें नहीं मिल रही, अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहा। अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं। अगर आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करेंगे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतें नाजिल करेगा। कैसे? सुनन निसाई की यह हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशर खतीआतिन व रुफिअत लहु अशर दरजातिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 4 फायदे जिक्र किए, 4 फायदे जिक्र किए दरूद शरीफ पढ़ने के। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद पढ़ता है, कितनी मरतबा? 1 मरतबा अगर पढ़ रहा है, कितना टाइम लगेगा जरा काउंट करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुश्किल से 40 से 50 सेकंड, शायद ज्यादा बोल दिया, इससे भी कम वक्त में हम पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे, फायदा क्या मिलेगा? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला फायदा जिक्र किया, अशर सलावात, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल करेगा। 1 मरतबा आपने अल्लाह के नबी पर दरूद भेजा, दरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर 10 मरतबा मेहरबान हो जाएगा। आम अल्फाज में अगर को मैं कहूँ, अल्लाह आप पर 10 मरतबा मेहरबान हो जाएगा। क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हमारे घरों में बरकतें नाज़िल हो? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे घरों में रहमतें नाज़िल हो? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे कारोबार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार पर मेहरबान हो जाए? नहीं चाहते हम लोग। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में रहमतें नाज़िल हो जाए? अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और आपकी जिंदगी में, घर में, कारोबार में रहमतें नाज़िल करे, मेहरबान अल्लाह हो जाए, आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने आगे जिक्र किया, वहुत्तत अन्हु अशर खतीआतिन, 1 मरतबा दरूद पढ़ोगे, अल्लाह 10 गुनाहों को नामे आमाल से मिटा देगा। अल्लाह 1 मरतबा करे, फायदा कितना मिल रहा? 9 गुना ज्यादा मिल रहा। कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी शर्त की बात है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने आगे जिक्र किया, व रुफिअत लहु अशर दरजात, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे के 10 दरजात को बुलंद करेगा। अल्लाह, सोचने की बात है, गौर करने की बात है। आज हम लोग अपने माशरे में देखते हैं, या हम अपने आप का खुद का जायजा लें। हम जुमा का दिन हमारा गुजर जाता है, पता है कैसे गुजरता है? पता है? कारोबार करते हुए गुजर जाता है, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में गुजर जाता है, और पूरा जुमा का दिन निकल गया, लेकिन दरूद शरीफ 1 मरतबा भी नहीं पढ़े। हमारी जिंदगी में आपने पिछले जुमा, आप अपने खुद का मुहासबा कीजिए, पिछले जुमा गुजर गया, हमने दरूद शरीफ कितनी मरतबा पढ़ा? खुद गौर कीजिए। अगर हमने नहीं पढ़ा तो कितनी बड़ी बशारत से हम महरूम हो गए, कितनी बड़ी सआदत से महरूम हो गए। हम जो शिकवे शिकायतें करते ना कि परेशान हो, हमारी परेशानियां कैसे दूर होगी जब हम अल्लाह के नबी पर दरूद नहीं पढ़े? हालांकि बहुत से परेशानियां दूर होने के बहुत से अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं और आप अगर चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो जाए, तो उसके बहुत से असबाब में से एक सबब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। एक आखिरी बात मैं जिक्र कर दूं, हमारे यहाँ दरूद शरीफ को लेकर एक मामला पाया जाता है। हमारे यहाँ दरूद शरीफ को लेकर एक मामला पाया जाता है। जुमा के दिन अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक हदीस, जो ज़ईफ़ हदीस लोगों के दरमियान शेयर की जाती है, बताई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो दूसरे मसलक की मस्जिदें हैं, आपने उनकी मस्जिदों के दीवार पर एक हदीस को देखा होगा। वो हदीस क्या है पता है? जो बंदा जुमा के दिन 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करता है, फ़ायदा क्या मिलता है? ज़ईफ़ हदीस है वो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो लोग कितना अहतमाम करते हैं, ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हुए अहतमाम करते हैं, इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा हो।
حالانکہ اس سے بڑا فائدہ اس حدیث جو صحیح حدیث ذکر کی اس سے ملتا ہے. وہ حدیث جو ذکر کی جاتی ہے اس میں کیا ہے پتہ ہے؟ جو بندہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے جمعہ کے دن 80 سال کی عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں 80 سال کا ثواب مل رہا ان کی کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے اتنی فضیلت جمعہ کے دن درود پڑھنے کے ذکر کیے جاتے لیکن افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہم پڑھنے کو تیار ہیں. ہم اس میں ہی بیٹھے ہوئے کہ جنتی ہم ہیں جہنمی انہوں ہیں اتنے میں بیٹھے ہوئے. ایک آخری بات درود شریف کو لے کر ایک اور مسئلہ ہے کہ درود شریف کون سا پڑھنا. درود شریف کون سا پڑھنا یعنی درود اگر اللہ کے رسول پر بھیجنا ہے پڑھنا ہے تو کون سے الفاظ صحیح ثابت ہیں. الگ الگ الفاظ ہیں 3 الفاظ ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہیں. 3 الفاظ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے آسان لفظ کیا کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ 3 الگ الگ الفاظ ہیں لیکن جو مشہور اور جو سب سے راجع اور صحیح قریب تک کیا ہے درود ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے. جو ہمارے یہاں معاشرے میں درود پڑھنے کے جو الگ الگ الفاظ ہیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد اور بھی بہت سارے الفاظ اس میں جڑا کر بتائے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ کیا ہے بہت سے لوگ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن درود شریف وہ نہیں پڑھتے جو مسنون ہے. آپ اگر مسنون درود شریف پڑھیں گے تبھی آپ کو فائدہ ملے گا. اب اگر غیر شرعی مسنون جو نہیں ہے آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. ہمارے یہاں بچوں کو ہم مکتبوں میں بھیج دیتے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو یہ درود شریف یاد ہوگا جو میں نے ذکر کیا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وصلی وبارک وسلم. ایسی یہ درود شریف بتا کر لوگوں کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اور بہت سے گھر میں ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کو یہی سکھاتے ہیں جبکہ یہ غیر شرعی درود شریف ہے. شرعی درود شریف وہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں میں نے درود شریف کے حوالے سے ذکر کیے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین میرے اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں جو غم ہے اللہ انہیں دور فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی جو جائز دعائیں خواہشات ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.